آج ہم چلتے ہیں اپنے گاؤں میں۔ آپ کو میں نے اپنا گاؤں جس طرح سے پہلے کبھی کبھی دکھایا کرتا تھا اس طرح سے دکھانا نہیں ہے، بلکہ کچھ آپ کو بتانا ہے، کیونکہ ایک کمپنی ہے برطانیہ میں، یہ کمپنی ہے برطانوی بیس کمپنی ہے۔ میرے پنڈ میں بھی اس نے جھنڈے گڑ دیے ہیں، میرے پنڈ میں بھی اس نے پرچم لہرا دیے ہیں۔ جس طرح سے لوگوں کو اس کمپنی کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ شام و شام لاکھ پتی، کروڑ پتی اور پھر 2-3-4 مہینے میں ارب پتی بن جائیں گے، اور میرے گاؤں کے لوگوں کی طرف سے اس کو مان لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ایک ڈبل شاہ بھی ہوا کرتا تھا، اس نے لوگوں کو کس طرح سے ورگلایا، اپنے پیچھے لگایا، کس طرح سے اربوں روپے اس نے اکٹھے کی، اور آخر کار اس کی طرف سے پہلے منافع دیتا رہا، ڈبل کر کے دیتا رہا، لیکن ایک موقع آیا کہ اس نے سب کو جواب دے دیا اور پھر اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے جتنی ریکوری ہو سکتی تھی اس سے کی گئی، لیکن بہت سی ریکوری نہ ہو سکی اور وہ دنیا چھوڑ گیا، جیل کے اندر ہی وہ مر گیا۔ اسی طرح سے اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے ہاں کارپوریشنیں ہوا کرتی تھی، بینک میں جتنا منافع دیا جاتا ہے وہاں پہ پیسے جمع کروا دیے جائیں تو اس سے ڈبل منافع دیا جاتا تھا۔ ڈبل تو پیسوں کو نہیں کرتے تھے، لیکن منافع ڈبل اگر ابھی بینک میں، یونائٹڈ بینک میں یا کسی بھی بینک میں 10% منافع دیا جاتا ہے تو انہوں نے جو رقم ان کے پاس جمع ہوتی تھی اس پر 20%، 25%، بلکہ 30 اور 40% بھی منافع دیتے رہے۔ چاند ماہ منافع دیا گیا، لوگوں نے اپنے پیسے جمع کروائے جو ان کی بچت تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جائیدادیں بیچ کر پیسے جمع کروا دیے گئے، اور پھر ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں تازہ ترین جو فراڈ ہو رہے ہیں۔ گولڈ بی ایس کی بات تو بعد میں کریں گے۔ آج کل یہ ہو رہا تھا پاکستان میں، پورے پاکستان میں ایک کمپنی سامنے آئی، اس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم LCD لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوں، اور اسی طرح سے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی سکرینیں بھی لگی ہوں جس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، کسی بینک کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کسی پلازا کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، یا کسی بھی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ ایک کمپنی سامنے آتی ہے جس کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ساری LCD، یہ ساری سکرینیں ہماری طرف سے لگائی گئی ہیں اور اس میں آپ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ کیا انویسٹ کر سکتے ہیں؟ پیشکش کی گئی کہ ایک LCD کا ہم آپ کو 35,000 روپیہ مہینے کا دیں گے، اور آپ کو 6 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہوگا۔ ایک ہی دفعہ 6 لاکھ روپیہ جمع کروا دیں، آپ کو ہر مہینے 35,000 ملتے رہیں گے۔ تو لوگوں کی طرف سے، بعض لوگوں کی طرف سے جو لالچ میں آ گئے، ان کی طرف سے 35,000 روپیہ ایک LCD کا جمع کروایا گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ LCD کہاں پہ لگنی ہے۔ بہرحال کمپنی کی طرف سے کہا گیا کہ LCD آپ کی ایک لگ گئی 6 لاکھ روپے میں، اور 12 لاکھ روپے میں 2 LCD، اور پیسے کتنے آئیں گے؟ 70,000 روپے۔ اگر آپ 10 LCD لگوا لیتے ہیں اپنے نام پر تو آپ کو 60 لاکھ روپے جمع کروانا ہوگا۔ تو ایک گھر آسانی سے شہر میں 60 لاکھ روپے کا بک جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے 60 لاکھ روپے جمع کروایا گیا کہ ہمیں 3,50,000 روپے مہینے کا آئے گا۔ اسی طرح سے کئی لوگوں نے اس سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی اور ان کو پیسے اسی حساب سے 35,000 روپیہ مہینے کا آتا رہا۔ آج کل وہی لوگ جو 35,000 روپیہ مہینے کا لے رہے تھے، وصول کر رہے تھے ایک LCD پر، اور 10 LCD لگانے والا 3,50,000 روپیہ مہینے کا کما رہا تھا، اور پھر کمپنی اچانک سے غائب ہو گئی، کہیں چلی گئی۔ اب لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے عدالتوں میں جا چکے ہیں، جس طرح سے کارپوریشنوں کے خلاف لوگ حکومت کے پاس بھی گئے تھے، عدالتوں کے پاس بھی گئے تھے، عدالتوں نے بھی کارروائی کی، حکومت نے بھی کارروائی کی، لیکن ان کو اپنی رقم نہیں مل سکی تھی۔ اسی طرح سے ڈبل شاہ، وہ بھی یہی سارا کچھ کرتا تھا، لوگوں کو ان کے پیسے نہیں مل سکے تھے۔ LCD والے بھی اب عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور مالکان کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سارا کچھ آن لائن تھا۔ آن لائن کسی نے اگر فراڈ کیا تو پھر آپ اس کو پکڑ لیں، اگر آپ پکڑ لیں تو بندہ بھی آپ کا، اور جو فراڈ کے پیسے تھے وہ بھی آپ کے، اگر وہ پکڑا جائے تو کبھی نہیں پکڑا جاتا۔ اب آ جاتے ہیں گولڈ BS کی طرف۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں، اتنے ڈالر جمع کروانے ہیں جو 1.5 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے، آپ کو $6 روزانہ کی بنیاد پر مل جایا کریں گے، اور جب آپ کے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ $6 روزانہ کی بنیاد پر نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 20% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کیوں نکلوائیں، مہینے کے بعد نکلوا لیں گے جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ کمپنی آپ کو شو کر دیتی ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کے اتنے پیسے ہو گئے ہیں، لیکن پیسے نکلوانے کے لیے آپ کو کمپنی کی اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے پیسے نکلوائے بھی گئے ہوں. تو ہمارے گاؤں میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ فلاں اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں, اور لوگوں کی طرف سے اس سے مانگ, اس سے مانگ, اس سے پکڑ, اس سے پکڑ, اور اپنے جو گھر میں دانے پڑے ہوئے ہیں, جو مونجی پڑی ہوئی, چاول پڑے ہوئے یا اور کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کی طرف سے تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ میرے گاؤں میں نہیں لیکن کئی اور جگہوں پر کے لوگوں نے اپنے زیورات بھی بیچ دیا اور پیسے اس میں جمع کروائے, اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر $6 آ رہے ہیں, اور وہ نکلوا بھی رہے ہیں, مہینے کی بنیاد پر نکلوا رہے ہیں یا پھر 2 مہینے کی بنیاد پر نکلوا رہے ہیں. بہرحال ان کی طرف سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فراڈ کیا ہو گیا, اس میں اسکیم کیا ہو گیا, اس میں کیسے لوٹ مار ہو گئی. تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے سب کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. جب آپ کے لاکھوں میں لوگ ہو جائیں گے, کروڑوں میں لوگ ہو جائیں گے جن کی طرف سے یہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, جس طرح سے ڈبل شاہ کے پاس انویسٹمنٹ کی گئی تھی, اور اس سے پہلے کارپوریشنوں میں جس طرح سے انویسٹمنٹ کی گئی تھی, اور جس طرح سے LCDs میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے, اسی طرح سے جب ان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہو جائیں گے, پوری دنیا میں یہ کمپنی چل رہی ہے, تو لاکھوں میں لوگ ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میں بھی ہو جائیں, تو پھر آپ ان کو بھی پکڑ کے دکھا دیجئے گا. لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا جس طرح سے آپ نے اس سے سن لیا, اس سے سن لیا کہ اس نے تو 8 لاکھ روپیہ اس سے لے لیا ہے, 8 لاکھ روپیہ انہوں نے جمع کر لیا ہے, فلاں نے 6 لاکھ روپیہ جمع کر لیا ہے, فلاں کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا, فلاں کے پاس اتنا آ گیا, اتنا آ گیا. یہ چھوٹے لیول پہ بات ہو رہی ہے. گاؤں میں اگر آپ کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ جمع کروانے کے بعد, اور اس میں مزید بھی کئی گنا اضافے کا امکان ہے, یا پھر آپ کو نظر آ رہا ہے, تو لوگ اس میں آ جاتے ہیں, اس جھانسے میں آ جاتے ہیں, یا پھر اس فراڈ میں آ جاتے ہیں, یا ایسی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں, اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اگر آپ نے واقعی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے ملتے ہیں, اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, پیسے آپ نے جمع کروانے ہیں, ایک تو محدود رقم جمع کروائیں, بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ لکھ لعنت بھیجیں, اور وہی آپ کمائی کمانے کی کوشش کریں جو جائز ہے, جس میں آپ محنت کر کے کچھ کما لیتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر بھی آیا تھا جس کی طرف سے چھت کے اوپر چڑھ کے بات کی جاتی تھی فون پر کہ یہ بندے میرے اتنے آ رہے ہیں, یہ میرے بندے اتنے آ رہے ہیں, تنخواہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے آپ نے بتائی ہے. نہیں 3 نہیں بلکہ اس کی 3.5 لاکھ روپے تنخواہ کر دی جائے, اور میں جو آپ کے پاس بندے بھیج رہا ہوں اتنے پڑھے لکھے نہیں. وہ چھت کے اوپر چڑھ کے ایسی باتیں کیا کرتا تھا, اور پھر باتیں سننے والوں نے کہا کہ اے تینوں میرا بندہ, اے تینوں میرا پتر, اے تینوں میرا بھرا نظر نہیں آتا, تو باقی لوگوں تو بڑا باہر بھیجدا, انہوں نے کیوں نکالدا, انہیں کیا ٹھیک ہے تسی بھی دیو پیسے, میں بھیجدا انہوں نے. اس نے پھر کئی لوگوں کو باہر بھیج بھی دیا, لیکن اس کے بعد اس کے پاس جس طرح سے رش لگ گیا کہ اس نے بھی پیسے دیے, اس نے بھی پیسے دیے. جب اس کے پاس پیسے کافی ہو گئے تو پھر گاؤں ہی چھوڑ کے چلا گیا. لوگوں نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی, یہ ہمارے گاؤں کی بات ہے, اور کئی لوگوں نے تو اپنی زمین بھی اپنے منڈے کو باہر بھجوانے کے لیے بیچ دی تھی. ڈاکٹر صاحب کا پیچھا کیا گیا, کچھ کو کچھ پیسے مل گئے, آدھے ملے یا اس سے بھی کم ملے, لیکن ڈاکٹر صاحب فراڈ کر کے گاؤں سے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب کیسے تھے, MBBS تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. ایسے وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کمپاؤنڈر رہے تھے, اور اس نے گاؤں میں آ کے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی, اور وہاں سے گیا تو لاکھوں لاکھوں روپے لوٹ کے جا چکا تھا. بہرحال بتانا ہم نے یہ تھا کہ یہ کمپنی بھی بالکل فراڈ ہے. آپ کو پتہ چلے گا جب آپ لوٹ چکے ہوں گے, کیونکہ ابھی سبز باغ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اس والے سے میں نے تھوڑی سی کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے فراڈ کے حوالے سے بھی میں نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی. تو مجھے ایک نوجوان کی ایک تحریر مل گئی, جو ہے تو انگریزی میں, اس کا میں نے ترجمہ کیا, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد مجھے اس ویب سائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں جس میں انہیں حال ہی میں شامل ہونے کا کہا گیا ہے, شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے. ان کے دفتر کے ساتھی اس کا استعمال کرتے ہیں, اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جہاں کوئی شخص انہیں اشارے یعنی سگنل دیتا ہے کہ کب ٹریڈ کرنی ہے. تاہم انہوں نے بتایا کہ اس میں ابتدائی سرمایہ کاری کیپٹل انویسٹمنٹ ضروری ہے, اور رقم نکالنے سے پہلے ایک کم از کم حد تک پہنچنا لازمی ہے. مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے, کیونکہ کون سا ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہلے زیادہ سرمایہ کاری کی شرط رکھتا ہے. مزید یہ کہ وہ لوگ ریفرلز کے ذریعے بھی پیسے کماتے ہیں, جو مجھے بہت مشکوک لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ دعوتی کوڈ یعنی
انویٹیشن کوڈ کے بغیر ان کی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بھی رجسٹر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ہم تو $6 بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک حد تک رقم ہو جائے تو پھر آپ نکال سکتے ہیں۔ تو اس نوجوان کی طرف سے جس طرح سے یہ پوسٹ کی گئی ہے، اس پر جو نیچے کمنٹس ہیں ان میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ کمپنی فراڈ ابن فراڈ ابن فراڈ ابن فراڈ ہے۔ یقینی طور پر آپ لوگ یہ سوچ کر پیسہ لگا رہے ہیں کہ جلد ہی لاکھ پتی ہو جائیں گے، کروڑ پتی ہو جائیں گے، بلکہ کچھ تو شاید سوچ رہے ہوں کہ لمبا سلسلہ چلے گا تو ارب پتی ہو جائیں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس کمپنی میں بینک کیوں نہیں انویسٹ کر رہے۔ ان کو گھر بیٹھے بیٹھے منافع اتنا زیادہ آ جائے، سب سے پہلے ان کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو میرے گاؤں کے لوگوں، میرے پاکستانیوں جو لٹنے جا رہے ہو، اب بھی وقت ہے کہ بچ جائیں۔ جو آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں سے جتنا بھی آپ نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں، اور پھر ایسے فراڈیوں پر جیسا کہ کہا کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ لاکھ لعنت بھیج کر ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب لٹ چکے ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ ہاں اس بندے نے ٹھیک کہا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔